أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. اس آیت میں اس مناظرے اور مجادلے کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوا تھا بابل کے بادشاہ نمرود مجوسی سے، اور اللہ جل جلالہ کے وجود کے بارے میں یہ مجادلہ ہوا تھا۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے غور نہیں کیا اس شخص کے حال میں کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے مجادلہ کیا فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، اور اس مجادلے کی، اس مناظرے کی علت اور سبب کیا تھا اس کا؟ ان آتاہ اللہ الملک، وہ سبب یہ تھا کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی، اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا تھا، اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا جس کے سبب اس نے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے وجود کے بارے میں بھی حجتیں پیش کرنی شروع کر دی۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، وہ بدبخت کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اب زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، اس کی دلیل کیا ہوگی؟ اس بیوقوف نے ایک دلیل اپنے طرف سے یوں بنائی کہ جیل سے دو آدمیوں کو بلایا، ایک آدمی جس کی رہائی طے ہو چکی تھی اس پر اس کو قتل کر دیا، اس کو پھانسی پہ چڑھایا، دوسرا آدمی جس کے اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو آزاد کر دیا، کہا دیکھیں میں نے ایک کو زندگی دی دوسرے کو موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس کو سمجھ چکے کہ ان کا عقل کام نہیں کرتا تو فرمانے لگے قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بس یقیناً اللہ جل جلالہ سورج کو لے کر آتے ہیں مشرق کی طرف سے، فأت بہا من المغرب، آپ اس سورج کو لے آئیں مغرب کی طرف سے۔ اب ایسی بات ان کے سامنے کہہ دی کہ جس کا پورا کرنا اس کے لیے قطعاً ممکن نہیں تھا۔ فبہت الذی کفر، وہ شخص جس نے کفر کیا تھا وہ مبہوت رہ گیا، متحیر رہ گیا، اس کے بس میں نہیں تھا کہ وہ ایسا کر سکے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ جل جلالہ ہدایت نہیں کرتے ظالم قوم کو۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اب یہاں سے دو واقعات بیان ہو رہے ہیں، ایک آیت نمبر 259 میں اور ایک آیت نمبر 260 میں، دونوں میں مختلف قسم کے دو واقعات ہیں، اور جس میں اللہ جل جلالہ کی قدرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا واقعہ ہے کہ ایک نیک صالح شخص کا ایک بستی پر گزر ہوا، اور وہ بستی بالکل گر چکی تھی اپنے چھتوں سمیت، یعنی ان کی چھتیں جو تھی وہ دیواروں کے اوپر گر کر بالکل ختم ہو چکی تھی، اور سارے لوگ اس کے مر چکے تھے۔ تو یہ آدمی جو وہاں سے گزرنے والا تھا وہ کہنے لگا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کس طرح اللہ جل جلالہ اس بستی کو اس کے موت کے بعد کس طرح زندہ کریں گے؟ تو اللہ پاک نے اس کو 100 سال تک موت دے دی، موت۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو اٹھایا، پھر ان سے پوچھا کہ تم کتنے رہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ میں رہ چکا ہوں یہاں پر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، آپ 100 سال رہ چکے ہیں۔ اب آپ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ بالکل خراب ہونے سے بچی ہوئی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں آیا، اور اپنے گدے کو بھی دیکھو
کہ گدا بالکل گل سڑ کر ختم ہو چکا ہے، اور اس کو ہم لوگوں کے لیے نشانی آپ کو بنا لیتے ہیں۔ آپ اس کے ہڈیوں کو دیکھیں کہ کس طرح ہم ان کو اٹھاتے ہیں، پھر اس کو گوشت چڑھاتے ہیں۔ تو جب اس کے سامنے بالکل پوری بات واضح طور پر سامنے آ گئی تو کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب یہ بستی کون سی تھی اور یہ شخص کون تھے، تو قرآن پاک نے اس کو بیان نہیں کیا، مستند روایات میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ بستی سے مراد بیت المقدس ہے، اور یہ گزرنے والے جو شخص تھے یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، یا پھر حضرت ارمیہ علیہ السلام، ان کا بھی نام مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال جو بھی تھے، لیکن اتنی بات تو معلوم ہوتی ہی ہے آیت سے کہ یہ اللہ کے نبی تھے، اور اس لیے کہ اللہ پاک نے ان سے براہ راست خطاب کیا، کلام کیا، تو گویا یہ اللہ کے کوئی پیغمبر تھے اور جس کا اس بستی سے گزر ہوا۔ اس کی تحقیق ضروری بھی نہیں ہے کہ یہ کون سی بستی اور کون شخص، جتنا مقصود تھا اس آیت سے وہ اللہ پاک نے اس آیت میں ویسے ہی واضح کر دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی طرح کہ جو ایک بستی پر گزرا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ گر پڑی تھی اپنے چھتوں پر، یعنی چھتوں سمیت وہ گر پڑ چکی تھی۔ قال، وہ آدمی کہنے لگا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے اللہ جل جلالہ اس کے خراب ہونے کے بعد زندہ کریں گے، اس کے مرنے کے بعد۔ یہ سارے لوگ مر چکے ہیں، ان کو کیسے اللہ پاک زندہ کریں گے؟ یہ ان کو کوئی شک نہیں تھا، واقعی صرف اتنی بات تھی کہ وہ ایک حیرت سی تھی کہ دیکھیں کیسے عجیب لوگ، کیسے سارے مرے پڑے لوگ، ان کو بھی اللہ پاک زندہ کریں گے، یہ ایک حیرت اور تعجب کی بات تھی۔ تو کیا ہوا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ پاک نے ان کو 100 سال تک موت دے دی۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اس کو زندہ کر دیا، اٹھایا ان کو۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا، کم لبثت، آپ کتنے مدت رہے؟ قال، کہنے لگے، لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں رہا ہوں۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا، بل لبثت 100 عام، بلکہ آپ تو 1 سال رہے ہو یہاں، 1 سال نہیں 100 سال یہاں رہے ہو۔ فانظر الی طعامک و شرابک، آپ دیکھیں اپنے کھانے کو، اپنے پانی پینے کی چیز کو، لم یتسنہ، کہ اس میں کوئی فساد، کوئی خرابی نہیں آئی۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدے کو بھی دیکھو، ولنجعلک آیۃ للناس، اور تاکہ ہم آپ کو نشانی بنائے لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، اس گدے کی، یعنی گدا بالکل گل سڑ کر خراب ختم ہو چکا تھا۔ وانظر الی العظام، اب اس کی ہڈیوں کو دیکھو، کیف ننشزھا، کہ کس طرح ہم اس کو اٹھاتے ہیں۔ ثم نکسوھا لحما، ننشزھا کا مطلب ہے نرکب بعضھا ببعض، یعنی بعض کو بعض کے ساتھ کیسے جوڑتے ہیں۔ ثم نکسوھا لحما، پھر اس کو گوشت چڑھاتے ہیں، یعنی گوشت اس کو پہناتے ہیں، چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب اس کے سامنے یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آ گئی، قال، کہنے لگا، اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور اس وقت کو بھی یاد کرو، اس تذکرہ بھی سن لو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، رب ارینی، اے میرے رب مجھے دکھائیں، کیف تحیی الموتیٰ، آپ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا کیفیت کے بارے میں کیا، قدرت الہی کے بارے میں نہیں کیا۔ ان کو پکا یقین تھا کہ اللہ جل جلالہ زندہ کر سکتے ہیں اور کرنے پر قدرت ہے ان کو، لیکن کیسے کرتے ہیں، کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا، اولم تؤمن، کیا آپ ایمان نہیں لائے اس بات کو، آپ کو یقین نہیں ہے اس بات پر کہ میں زندہ کیسے کرتا ہوں۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلا، مجھے اطمینان ہے، مجھے یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن یہ اس لیے میں نے سوال کیا تاکہ میرا دل اور زیادہ مطمئن ہو جائے۔ قال فخذ 4 من الطیر، اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر تم ایسا کرو کہ 4 پرندوں کو لے لو، فصرہن الیک، ان کو اپنی طرف مانوس کر دو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان میں سے ہر ایک پہاڑ پر ان میں سے ایک ٹکڑا رکھ لو،
ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گی۔ وعلم، اور یہ جان رکھو، ان اللہ عزیز الحکیم، کہ اللہ جل جلالہ غلبے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اب یہ پرندے کون سے تھے اور اس کی ترتیب کیا بنی تھی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک طاؤس کو اور ایک نسر، جس کو عربی اردو میں گد کہتے ہیں یا گد کہتے ہیں، وہ، اور ایک غراب کوا، اور دیکن ایک مرغ، ان چیزوں کو لے لیا، تو پھر ان کو ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے کے بعد بعض کو بعض کے ساتھ مکس کر دیا، پھر وہ جو ہے اس کے جو اجزاء تھے وہ ان کو جب واپس بلایا تو وہ ساری کی ساری ان کی اپنی طرف ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر جمع ہو گئی۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام کو احیاء الموتیٰ کا ایک اللہ پاک نے کیفیت بتا دی ان کو، کہ مردوں کو کیسے اللہ پاک زندہ کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ انسان بھی مختلف جگہوں پر رہتے ہیں، یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح کچھ قومیں ہیں وہ اپنے مردوں کو جلاتی ہیں، اب وہ جلانے کے بعد ان کے جو ذرات ہوتے ہیں، ان کی ناشیں ہوتی ہیں، وہ مختلف جگہوں پر بکھر جاتے ہیں۔ اسی طرح آج کل بمباریوں میں دوسرے مختلف موقعوں پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو گویا یہ وہ اللہ پاک نے عملی طور پر ان کو دکھایا کہ دیکھیں جس طرح مختلف قسم کے پرندے مختلف جگہوں پر ان کے اجزاء تھے، وہ سارے کے سارے آپ کے پاس آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ایسے ہی اللہ پاک اس پر قدرت رکھتے ہیں، اور یہ کیفیت ہے احیاء الموتیٰ کا، کہ اللہ پاک مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ تو گویا اس میں کوئی ایسی تعویلوں کی گنجائش نہیں ہے، جس طرح صراحت کے ساتھ اللہ پاک نے ان واقعات کو بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو ذبح کر دیا، ذبح کرنے کے بعد ان کو مختلف جگہوں پر رکھ دیا، ان کے ٹکڑوں کو، اور پھر ان کو اپنی طرف بلایا تو پھر وہ بالکل ان کے سامنے حاضر ہو گئے۔ تو اسی طرح سے جس طرح یہ بیان کیا جا چکا ہے یہی صحیح ہے۔ کچھ لوگ اس میں تعویلیں کرتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہی ٹھیک ہے کہ جس طرح اللہ پاک نے فرمایا۔ عربی کا جو اسلوب جانتے ہیں اور جن کو اللہ پاک نے عربی سے ایک مناسبت اور تعلق جن کا پیدا ہوا ہے، وہ اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ عربی کے جو مضامین ہوتے ہیں وہ کس طرح بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی کمی، کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح یہ بیان ہوا ہے ایسے ہی ٹھیک ہے۔ گویا اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ کو بتا دیا، اور یہ عام طور پر اللہ جل جلالہ اپنے نیک بندوں میں سے خصوصی طور پر انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو یہ چیزیں اللہ پاک دنیا میں دکھاتے تھے، اس لیے کہ ان کا یقین پہلے سے پکا ہوتا تھا۔ عام لوگوں کا تو امتحان لیا جا رہا ہے، عام لوگوں کا امتحان ہو رہا ہے، دنیا کو اللہ پاک نے دارالامتحان بنایا ہے۔ تو اس طرح کی کیفیات کو، اس طرح کی چیزوں کو اللہ جل جلالہ نے باوجود قدرت کے اس کو چھپائے رکھا ہے تاکہ ان کا امتحان لیا جائے۔ لیکن انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا وحی کے اوپر اللہ جل جلالہ کی طرف سے پیغامات کے آنے پر ان کو پکا یقین ہو چکا ہوتا تھا، گویا ان کا امتحان یہاں دنیا میں ہی مکمل ہو چکا ہوتا تھا۔ اب ان کو اللہ پاک ان کے اطمینان قلب کے لیے اس طرح کے واقعات پیش فرماتے تھے۔ بہرحال اللہ جل جلالہ ہمیں بھی اللہ جل جلالہ کی قدرت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔